یہ قتل جون سا ہے دراصل پوری قوم کے جذبات کا اور پورے معاشرے کی روح کا قتل ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ورکر دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کی شکل دیکھنا پسند نہیں کر رہا۔ گھٹیا اور گندی سیاست کا ذمہ دار کون تھا؟ عمران خان نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی نظام کفر پر تو چل سکتا ہے، ظلم پر نہیں چل سکتا۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں اشرف سہیل، آپ کو اشرف سہیل آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہم خان صاحب پر بات کرنے جا رہے ہیں، عمران خان پہ، پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر اور تحریک انصاف کے چیئرمین۔ دیکھا جا رہا ہے کہ خان صاحب پچھلے کچھ دنوں سے جو گفتگو کر رہے ہیں، جو تقاریر ان کی سامنے آ رہی ہیں، ان میں نسبتاً بہتر سیاسی فہم و فراست کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ابھی آج جو انہوں نے بات کی ہے، جو گفتگو کی ہے، اس کا مرکزی نقطہ مبینہ طور پر پولیس کے ہاتھوں جاں بحق ہونے والا تحریک انصاف کا کارکن ذل شاہ ہے، یا بلال شاہ جس کا نام ہے۔ اور خان صاحب اپنے اس کارکن کی وفات پر اور اس کے جاں بحق ہونے پر خاصے افسردہ اور پریشان دکھائی دیے۔ ہونا بھی چاہیے ان کا ایک کارکن جو ان سے محبت کرتا تھا، ایک اسپیشل چائلڈ تھا، مطلب بات کرنے کا یعنی کہ وہ ایک ذہنی طور پر ایک پوری طرح سے صحت مند بچہ نہیں تھا یا نوجوان نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ سالوں سے، کئی سال سے عمران خان کی محبت میں ان کا پوسٹر، ان کی تصویریں لے کر کبھی کہیں پی ٹی آئی کے جلسوں میں وہ شرکت کرتا تھا۔ اس طرح کے ڈیڈیکیٹڈ، اس طرح کے سینسیئر اور اس طرح کے انوسینٹ پولیٹیکل ورکر کی اس بہمانہ طریقے سے، اس برے طریقے سے اس کا قتل کر دیا جانا ایک ظلم کی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قتل جون سا ہے دراصل پوری قوم کے جذبات کا اور پورے معاشرے کی روح کا قتل ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کو یاد ہو، کیونکہ ہم بھول بڑی جلدی جاتے ہیں، تو یہ عمران خان کی ریلی میں جب وہ اسلام آباد جا رہے تھے تو اس ریلی کو کور کرتے ہوئے صدف نعیم نامی خاتون رپورٹر جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ یہ بھی قتل جون سا تھا، معاشرے کے ضمیر پر حملہ تھا، سماجی ضمیر کا قتل تھا۔ یہ لوگ ہیں اصل میں جو اپنی جان کی بازی لگا کر معاشرے میں ایک ٹرینڈ سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے۔ میں اور کسی کا بھی نام نہیں لینا چاہتا، بڑے بڑے نام ہیں کہ جی اس کی انگلی کٹ گئی، اس کا سر کٹ گیا، اس کا یہ ہو گیا، اس کا وہ ہو گیا۔ میں کسی کو بھی اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کروں گا جس طرح سے میں نعیم صدف کو اور یہ ذل شاہ کو کروں گا۔ یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک حقیقی ایک روح ہے جد و جہد کی، بے شک وہ اپنے کام کے لیے ہو یا سیاسی مقصد کے لیے ہو۔ خان صاحب کا اپنے اس ورکر کی جاں بحق ہونے پر، اس کی ہلاکت پر اور اس کے قتل پر پریشان ہونا، تکلیف میں ہونا، دکھ میں ہونا بالکل جائز ہے اور بنتا ہے۔ انہوں نے اگرچہ کہا ہے کہ ہم اس کا مقدمہ لے کر جائیں گے، ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف جائیں گے، ہم سی سی پی او کے خلاف جائیں گے، ہم گورنر کے خلاف جائیں گے، بالکل جانا چاہیے انہیں۔ بلکہ میں یہ بات کہوں گا کہ خان صاحب اس کے لیے سپریم کورٹ میں جائیں، اس کی تہہ تک پہنچیں کہ یہ واقعہ ہوا کیا تھا اور کون لوگ ہیں ذمہ دار ہیں جو اس معصوم سیاسی کارکن کی موت کی وجہ بنے۔ یہ بڑی اہم اور ضروری بات ہے، بہت ضروری بات ہے۔ ویسے بھی وقت آ گیا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے۔ خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ مجھے یہاں پہ سرور کائنات رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا صحابہ اکرام سے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، بے شک وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو اس بات پر صحابہ اکرام نے استفسار کیا، پوچھا آپ سے کہ ہم مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے کہ مدد کریں، لیکن یہ ظالم کی مدد ہم کس طرح سے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد کرو، اس کو ظلم سے روک کر۔ تو آج ہمیں یہ جو سوچ ہے نا، اس کو اختیار کرنے کی بہت شدت کے ساتھ ضرورت ہے، اور یہ سوچ عملی شکل اس وقت اختیار کرے گی جب ہم صرف زبانی کلامی اور زبانی جمع خرچ سے آگے بڑھ کر ان حقائق کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جن کی وجہ سے معاشرے میں تشدد کا عنصر آیا، جن کی وجہ سے معاشرے میں عدم برداشت ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ ایک پولرائزیشن کا شکار ہو گیا۔ میں کسی کا بھی نام نہیں لینا چاہتا۔ پاکستان 1971 کے بعد کا اگر ہم احوال دیکھیں تو 1988 میں جب جمہوریت کسی نہ کسی شکل میں بحال ہوئی، 1988 سے لے کر 1999 تک
کا جو جمہوری دور ہے 11 سال کا، اس میں 2 پارٹیز بہت زیادہ فرنٹ پر تھیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک پاکستان مسلم لیگ نون۔ آپ ذرا تجزیہ کریں ان 11 برس کا کہ اس دوران میں کس قسم کی سیاست کی گئی، کتنی گھٹیا اور گندی سیاست سامنے آئی، اور وہ گھٹیا اور گندی سیاست کا ذمہ دار کون تھا۔ اس کے بعد پرویز مشرف آ گئے، 2008 تک وہ رہے، اس کو بھی اب نکال دیں۔ 2008 سے آج 2023 آ گیا، 15 سال، تیسرا الیکشن ہونے جا رہا ہے، بلکہ چوتھا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ 15 سال کے اس دورانیہ میں ملک میں ہم آہنگی، ایک دوسرے کے لیے عزت اور احترام، عدم تشدد، رواداری اور معاشرے کے اندر ایک خوبصورتی پیدا کرنے کے سب سے بڑے ذمہ دار ہمارے سیاستدان، سیاسی جماعتیں اور سیاسی رہنما رہے ہیں، رہنما ہیں۔ آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ پچھلے 15 سال میں سیاست کے اندر جو ہڑبھاؤں مچی ہوئی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ملک میں جو سیاسی انتشار ہے، عدم تحفظ ہے، ایک دوسرے سے نفرت جو ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ورکر دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کی شکل دیکھنا پسند نہیں کر رہا، اور یہ تفریق جو سی اور تقسیم جو ہے لوگوں کے گھروں تک چلی گئی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان، بہن بھائی کے درمیان، ماں بیٹے کے درمیان یہ تفریق اور تقسیم پیدا ہو گئی۔ یہ ایسا ہونا چاہیے تھا؟ ہر بندے کا سیاسی نظریہ ہے، ہر بندے کی سیاسی سوچ ہے، لیکن کیا ہمارے کبھی کسی لیڈر نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اپنی سیاسی سوچ پر ضرور کاربند رہیں، لیکن اس کو نفرت کا ذریعہ نہ بنائیں؟ لیکن ہم تو آج بھی جلاؤ، گراؤ، مار دو، مار ڈالو، الزام تراشی، مقدمے بازی، عدم برداشت کا ایک ایسا جھنڈا پکڑے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں معاشرہ جو ہے وہ ضلع شاہ اور صدف نعیم جیسے لوگوں کی موت کا باعث بن رہا ہے۔ معاشرے کے اندر ایسے رجحانات پیدا ہو رہے ہیں کہ جس کا نتیجہ یہ ہے، اور اگر اس لہر کو روکا نہ گیا تو آنے والے دنوں میں یہ اور بھی شدت اختیار کرے گی۔ میں اس موقع کے اوپر پاکستان کے تمام سیاسی لیڈرز کو خاص طور پر جو نفرت کا کھیل کھیل رہے ہیں ان کو بہت زیادہ زور دے کر یہ بات کہوں گا، جو عدم برداشت کا کھیل کھیل رہے ہیں، کوئی فیصل آباد میں کھڑا ہو جاتا ہے تو کوئی اسلام آباد میں کھڑا ہوتا ہے، کوئی لاہور میں کھڑے ہو کر بات کرتا ہے تو کوئی رحیم یار خان جا کر بات کرتا ہے۔ یہ لوگ جو اسلوب پیدا کر رہے ہیں ملک میں عدم برداشت کا، ان کو اپنے اس رویے کے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ یہ بہت ضروری ہے نظر ثانی۔ اگر انہوں نے اپنے رویے پر نظر ثانی نہ کی اور گفتگو کی حد تک ہمدردی اور زمانی جمع خرچ کرتے رہے، کوئی بھی ہو، تو یہ معاشرہ جو ہے وہ واقعتاً رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ عمران خان نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی نظام کفر پر تو چل سکتا ہے، ظلم پر نہیں چل سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے یہ جو الفاظ کہے تھے یہ بہت بڑے الفاظ ہیں۔ معاشرے میں ظلم پھیل رہا ہے، معاشرے میں ناانصافی پھیل رہی ہے، معاشرے میں استحصالی سوچ پھیل رہی ہے، تشدد جنم لے رہا ہے، جبر جنم لے رہا ہے، ایک دوسرے سے نفرت جنم لے رہی ہے۔ اس تشدد، اس جبر، اس نفرت اور اس استحصالی سوچ کو کاؤنٹر کس نے کرنا ہے؟ انہی لوگوں نے جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ میں جاتے ہوئے خان صاحب کے اس جذبے کو سیلیوٹ بھی کروں گا، سلام بھی کروں گا کہ بہت اچھی بات ہے کہ انہیں دکھ اور تکلیف ہے، لیکن اس دکھ اور تکلیف کو عملی شکل میں بدلیں۔ آپ اپنے اندر ہمت پیدا کریں کارکنوں کے گھر جانے کی، ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، ظالم کو ظلم سے روک کر اور مظلوم کی داد رسی کر کے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے، پاکستان کے بارے میں اچھا سوچیں اور اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔